ہٹو مجھ پر سے۔ وہ جھنجھلائی۔ کیوں ہٹوں؟ کسی کے باپ کے گدے پر تھوڑی لیٹا ہوا ہوں، اپنی وائف پر لیٹا ہوا ہوں۔ ہاں بس ہڈیاں کچھ زیادہ ہی چبھ رہی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ وہ کیا بول رہا تھا اس دل نشین کو کچھ خبر نہیں۔ اس کا دماغ تو فقط وائف کے لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ تو اسے یاد تھا کہ 2 سال پہلے اس نے نکاح کیا ہے، اسے یاد تھا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ دل چاہا کہ لڑے، شکوہ کرے، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا کیوں کرے اس ستمگر سے کوئی شکوہ؟ وہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک تھا، اور ستمگر کے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، پھر کیوں خود کو اس پر مسلط کرے؟ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن قمر۔ السلام علیکم لسنر، میں ہوں آپ کی ہوسٹ لائبہ سمیر، اور میں حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے حسن قمر کا ناول وفائی یار کی قسط نمبر 21 لے کر۔ وہ اس کے تپتے وجود کو باہوں میں لے کر اپنے کمرے میں لایا۔ زونیشا، زونیشا، آنکھیں کھولو۔ آمن بار بار اس کا نام پکار رہا تھا۔ زو، زو۔ اسے آنکھ نہ کھولتا دیکھ وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے لیے پانی و پٹیاں لینے جانے لگا، اس نیت سے کہ اس کا بخار اتارنے کے لیے سر پر پٹیاں رکھے گا۔ ابھی وہ اس ارادے سے مڑا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ نرمی سے کسی نے اپنی گرفت میں لیا۔ جب اتنی فکر ہے تو باہر کیوں نکالا تھا؟ وہ روتو سا منہ بنا کر پوچھ رہی تھی۔ اس کی بلوری آنکھیں شدید بخار کے سبب نشیلی و جھکی جھکی سی ہو رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھتا رہا، پھر بہت آہستگی سے اپنے الٹے ہاتھ سے زونی کا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ سے ہٹایا۔ چاہتا تو جھاڑ دیتا، جھٹک کر چلا جاتا، مگر نہ کر سکا۔ واپس آیا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ بہت معنی خیز تھی، جیسے کہہ رہی ہو کیا ہوا امن بخش چودھری؟ خود کو روک نہیں پا رہے میری فکر کرنے سے، مگر مقابل نظر انداز کر گیا۔ اپنی ٹیبل کے پاس رکھی چیئر کھسکا کر بیڈ کے پاس لایا۔ زونی کی نگاہیں اس کے خوبصورت وجود پر ٹکی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھ کر اس کے سر پر پانی کی پٹیاں کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، گمان ہو رہا تھا منو بوجھ رکھا ہو ان پر۔ آنکھیں اس بوجھ کے سبب بند ہونے لگی تھیں۔ بس کچھ لمحے ہی گزرے تھے اور وہ سو گئی۔ آمن کی نگاہ اس کے جوتوں پر گئی۔ اس نے اٹھ کر اس کے پاؤں سے جوتے اتارے، تب اس کی نگاہ ان خوبصورت پاؤں پر ٹھہر گئی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ زونی کے پاؤں پر سگریٹ سے جلائے گئے کے نشان تھے۔ مانا حویلی میں اس پر کم ظلم نہیں ڈھائے جاتے تھے، مگر سگریٹ سے جلانا یہ حد پار کرنا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے پاؤں پر سگریٹ سے جلے نشان کو رنجیدگی سے تکتا رہا۔ اس کے خوبصورت دودھیا پاؤں پر وہ کسی داغ کی طرح نمایاں تھا۔ بھائی جان، آپ ابھی تک دودھ نہیں لائے؟ وہ کالج جانے کے لیے بالکل تیار ہو کر آمن کے کمرے میں آئی تھی۔ ابھی وہ پوچھ ہی رہی تھی آمن سے کہ اس کی نگاہ تیزی سے بیڈ پر لیٹی زونی پر گئی۔ یہ لڑکی پھر سے، اور اس بار تو حد ہی پار کر دی، ڈائریکٹ آپ کے کمرے میں آئی گئی؟ عافیہ کا لہجہ خاصا حیرانگی بھرا تھا۔ بخار ہو رہا ہے اسے، اس لیے میں ہی اندر لے آیا، وہ لچکدار انداز میں گویا ہوا۔ اوہ، اگر اسے بخار ہو رہا ہے تو چادر اڑا دیں، اسے بیچاری کو سردی لگ رہی ہوگی۔ عافیہ تیزی سے بولی۔ نہیں، اسے اے سی کی عادت ہے، مجھے نہیں لگتا اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ زونی کا بخار اتر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے پسینے آ رہے تھے، جنہیں آمن ہر کچھ دیر بعد ٹاول سے صاف کرتا۔ آپ کو کیسے پتا؟ عافیہ نے خاصا حیران ہو کر استفسار کیا۔ وہ الجھ گئی تھی کہ اس کا بھائی کیسے جانتا ہے کہ وہ فقیرنی اے سی میں رہنے والوں میں سے ہے، اور پھر بھلا فقیرنیاں کب سے اے سی میں رہنے لگیں؟ تم اس کا خیال رکھو، میں ناشتے کے لیے سامان اور اس کے لیے دوائیاں لے کر آتا ہوں میڈیکل سے۔ اوکے بھائی جان، عافیہ کا سوال گل کرتے اجلت سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ پانی، پانی۔ زونی کو اپنے گلے میں کانٹے پڑتے محسوس ہوئے، وہ پانی مانگنے لگی۔ ابھی لاتی ہوں، رکو۔ عافیہ پانی لانے کی نیت سے کچن کی جانب لپکی۔ عافیہ پانی کا گلاس بھر کر لائی اور اسے سہارے سے اٹھا کر بٹھایا، پھر پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ گلے میں اتار کر واپس لیٹنے لگی۔ عافیہ نے اسے لٹا دیا۔ آمن اس کی دوائی لے آیا تھا، تم ناشتہ کر کے امبر کے ساتھ کالج چلے جاؤ، میں آج کا آف لے رہا ہوں۔ آمن نے اس کے ہاتھ میں سامان کا شاپر پکڑاتے نرمی سے کہا۔ اوکے بھائی جان، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پر نظر بھی۔ نظر کیوں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ فقیرنی ہے، کچھ چرا کر بھاگ گئی تو؟ عافیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تو مقابل دل جلے انداز میں مسکرا دیا۔ دل کے سکون سے لے کر راتوں کی نیند تک سب کچھ تو چرا چکی ہے وہ، اب اور کیا چرانا باقی رہ گیا تھا؟ عافیہ کے جاتے ہی وہ اسے دوائیاں لا کھلانے لگا، اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر دوائی رکھی۔
وہ بمشکل ہی آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ لیٹے لیٹے کیسے کھاؤں گی، پہلے اٹھاؤ تو صحیح۔ زونی کے کہتے ہی وہ آڑے ترچھے منہ بنانے لگا، جیسے اپنی اکتاہٹ کا اظہار کر رہا ہو۔ پھر بے دلی سے قریب آ کر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ چلو دوائی کھاؤ۔ میری کچھ دنوں پہلے بھی طبیعت خراب ہوئی تھی، تو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ اس نے آمن کو دیکھ سنجیدگی سے بتایا۔ کیا کہا تھا؟ خاصا فکر مندی سے۔ اس نے دوائی منہ میں رکھی اور آمن نے اس کے زخمی لبوں سے پانی کا گلاس لگا دیا۔ دوائی پیتے ہی وہ گمبھیر لہجے میں بولی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں بہت کمزور ہو گئی ہوں، بہت زیادہ، اور مجھے اپنی جان بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ آمن بہت سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر لیے بولی، تو کیا آپ میری جان بنیں گے؟ اس کا یوں اچانک پرپوزل سنتے ہی آمن کو دھانس لگی تھی مارے شاکڈ کے، جبکہ وہ اس کا ریئیکشن دیکھ خاصا محظوظ ہوئی تھی۔ زونیشا بخش چودھری، اگر اس طرح کا ایک اور فضول مذاق بھی کیا نا تم نے، تو یقین جانو اپنے ہاتھوں سے تمہیں اسی حالت میں اٹھا کر باہر پھینکاؤں گا، اس لیے چپ چاپ لیٹ جاؤ واپس۔ اپنی کھانسی پر بمشکل کنٹرول کر وہ سرخ چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ دھمکی آمیز لہجے میں گویا ہوا، تو زونی سیدھی ہو کر فوراً لیٹ گئی۔ اس بات سے بے خبر کے مقابل کا دل ہلا کر رکھ دیا ہے اس نے۔ اگلا سین، لیٹی رہو، مجھے بتاؤ کچھ چاہیے؟ وہ سو چکی تھی دوائیوں کے زیر اثر تو آمن وہیں اپنا رجسٹر لے کر بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ پھر کھلی۔ وہ اٹھنے لگی کہ آمن تیزی سے گویا ہوا۔ ہاں، اپنا کالا بلا۔ اس کا جواب سنتے ہی آمن نے اپنا سر کوف سے جھٹکا۔ شٹ اپ، خاصا نروٹھے لہجے میں کہا۔ تم کب تک ناراض رہنے والے ہو کالے بلے؟ وہ معصومانہ چہرہ بنائے استفسار کرنے لگی۔ اتنی جاہل تو نہیں ہو تم کہ شٹ اپ کا مطلب سمجھ نہ آئے؟ وہ غرا کر ضد کرنے والے انداز میں بولا۔ اتنے بھی اندھے نہیں ہو تم کہ میری حالت نظر نہ آئے؟ اس نے جتنے نروٹھے پن سے کہا تھا، مقابل اتنے ہی شکوے بھرے لہجے میں بولی۔ کچھ چاہیے ہو تو آواز لگا دینا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کھڑے ہو کر برہمی سے گویا ہوا۔ بتایا تو ہے، کالا بلا چاہیے مجھے اپنا۔ وہ پھر معصومانہ طرز میں اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ زونیشا بخش، اگر اب تم نے ایک بار اور بکواس کی نا، میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینکاؤں گا۔ مگر ابھی وہ احتجاجاً بولنے ہی لگی تھی کہ آمن لال پیلا ہو کر بولا، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ فوراً ہی دراز کی جانب لپکا۔ زونی نے دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں لال رنگ کا ٹیپ لے کر لوٹا ہے۔ کالے بلے، احتجاجاً ابھی چیخنا ہی چاہتا کہ مقابل نے تیزی سے اس کے زخمی سرخ ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی۔ شش، یہ ٹیپ لگا رہا ہوں، اگر یہ ہٹا نا زونیشا بخش تو میں منہ توڑ دوں گا تمہارا، سمجھی؟ اس کی بلوری آنکھوں میں جھانکتے ایک ایک لفظ جتاتے ہوئے ادا کیا۔ اس کی انگلی کا سرد لمس زونی کے دل کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ زونی اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے آنکھوں کو اس بات میں جھپکانے لگی۔ اس پل آمن کی نگاہ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر گئی جو زخمی تھے۔ اس خوبرو نوجوان کو اس کا صحن کی دیوار کودنا یاد آیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ خون نکل رہا ہے، جسے وہ لڑکی بے دردی سے رگڑ رہی تھی۔ آمن نے آہستگی سے اپنے انگوٹھے کو زخمی حصے پر رگڑا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ مقابل کا کیا حال ہوگا اس کے عمل پر۔ اس زخمی حصے پر کھرن آ گئی تھی۔ اب آمن آہستگی سے اسے رگڑ کر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جبکہ دوسری جانب زونی کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ وہ سانس تک نہیں لے پا رہی تھی آمن کی قربت میں۔ آمن کو احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس پر کافی جھک گیا ہے۔ میں اس پر تیل لگا دیتا ہوں، پھر ہٹ جائے گا۔ وہ ٹیپ اس کے پاس رکھ کر تیل لینے گیا۔ اس کے جاتے ہی زونی نے ایک کافی لمبا و گہرا سانس بھرا، پھر پھرتی سے ٹیپ اٹھا کر اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ وہ حسین لڑکا ہلکا سا تیل شیشی سے ہاتھ میں نکال کر اس میں اپنی شہادت کی انگلی ڈپ کر زونی کے ہونٹوں کے کنارے پر لگے زخم پر تیل لگانے لگا۔ زونی پھر سانس روک کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بظاہر وہ ہینڈسم نوجوان بہت نارمل نظر آ رہا تھا، مگر ایسا ہرگز نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں زونی کے قریب آتے ہی باؤلی ہو جایا کرتی تھیں، اور ان کا آج بھی یہی حال تھا۔ تیل لگاتے وقت وہ بہت مشکل سے اپنا دماغ اس کے ہونٹوں سے ہٹا رہا تھا۔ ہو گیا، وہ آہستگی سے کہہ کر ہٹا۔ اب جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے باقی بچا تیل اپنے سر پر رگڑ لیا تھا۔ بیت الخلاء کہاں ہے؟ اس چلبلی گڑیا نے بنبناتے ہوئے پوچھا، شرم جو آ رہی تھی۔ باہر صحن میں، اس کے بتاتے ہی زونی فوراً ہی بیڈ سے اتری۔ آمن اس سے 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا؟
اپنے پیچھے آمن کی موجودگی محسوس کر وہ تیزی سے پلٹی۔ ہاں، وہ یقیناً چاہتی تھی کہ آمن اس کے ساتھ رہے، مگر واش روم جاتے وقت نہیں۔ پہلے ہی وہ بہت شرمسار سی ہو رہی تھی، اس کے سامنے، اپنی محبت کے سامنے واش روم جانا بھلا کس کو پسند ہوتا ہے؟ نہایت آکورڈ فیل ہو رہا تھا، اوپر سے اس کا پیچھے آنا مزید امبیرس کرتا معلوم ہوا۔ کچھ نہیں، میں تو پانی پینے جا رہا تھا کچن میں۔ وہ لڑکا تھا اور لڑکوں کے نزدیک واش روم جانا کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی۔ اسے فکر تھی کہ کہیں گر ور نہ جائے راستے میں، اس لیے پیچھے آ رہا تھا، مگر جب وہ سرخ گالوں کے ساتھ پلٹی اور خاصا احتجاجاً پوچھا تو وہ فوراً ہی پانی پینے کا بہانہ بنانے لگا۔ اگلا سین: تم اور عافیہ ایک ہی بیت الخلاء استعمال کرتے ہو؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی یہ سوال کرنے سے۔ بہن ہے وہ میری۔ آمن کا چہرہ سرخ ہوا تھا اس کا سوال سن، خاصا جتاتے ہوئے جواب دیا: زونیشا بخش چودھری، یہ تمہاری حویلی نہیں ہے، ہم مڈل کلاس لوگوں کا گھر ہے، اور ہمارے یہاں پورا خاندان ایک واش روم یوز کر لیتا ہے، اوکے؟ تو اپنے چھوٹے سے دماغ کو زیادہ چلا کر ضائع نہ کرو، بچا کر رکھو اسے، تاکہ مزید سازشوں اور دھوکہ دینے میں کام آئے۔ اس نے نرمی سے مگر زج کرنے والے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ محبت تھا اس کی، اتنی جیلسی تو حق تھا اس کا، مگر مقابل تو لال پیلا ہوئے جا رہا تھا ہر بات پر۔ کب سے نہیں نہائی تم؟ اس کا اتنا برا حلیہ تھا، مگر مجالے اس خوبرو نوجوان کو ذرا بھی گھن یا کراہت محسوس ہو رہی ہو اس سے۔ شاید 1 مہینہ پہلے، یہ بھی وہ خاصا ذہن پر زور ڈال کر بتا رہی تھی۔ کیا؟ شوق کے مارے منہ کھلا۔ ہاں، یا شاید 1.25 مہینہ ہو گیا ہوگا۔ آمن اس کا چہرہ دیکھ کر صدمے سے رہ گیا، الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے اس کے پاس۔ کیوں اس حال میں پھر رہی تھی وہ؟ یا شاید جھوٹ بول رہی تھی؟ جھوٹ کا خیال آتے ہی آمن اگلے ہی پل ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ مفاہمانہ تھی، مگر زونی نہ سمجھ سکی۔ چلو اٹھو، نہانے جاؤ، شام میں کلینک کھلے گا ڈاکٹر کا، تو وہاں اس حلیے میں تو لے کر نہیں جا سکتا نا تمہیں۔ اس کے کہتے ہی وہ بغیر کسی بحث کے اٹھ گئی تھی۔ وہ نہانے کی نیت سے صحن میں آئی اور واش روم میں داخل ہو گئی۔ آمن صحن میں رکھی کرسی پر ہی بیٹھ گیا تھا، وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی فکر کرنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ اچانک واش روم کا دروازہ نوک ہوا۔ کیا ہوا؟ صابن نہیں ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ ویٹ کرو، میں لاتا ہوں۔ اس نے کچن کے کیبنٹ سے صابن کا پیکٹ نکالا، پھر چھری سے اس صابن کے 2 حصے کیے، آدھا واپس رکھ دیا اور آدھا لے کر واش روم کی جانب آیا۔ لو، اس نے سائیڈ میں کھڑے ہو کر صابن بڑھاتے ہوئے کہا۔ اندر سے ہلکا سا دروازہ کھلا اور سفید دودھیا کلائی باہر آئی۔ آمن کے کان سرخ ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تصور آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صابن اس کی ہتھیلی پر رکھ کر بظاہر سر اور اصل اپنے تصور جھٹک پھرتی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ شیطان سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور مرد کے ساتھ تو ویسے بھی 70 لگے ہوتے ہیں، اس لیے عورت کو چاہیے کہ خود کو ڈھک کر رکھے۔ زونی کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آمن اس لمحے کس حالت میں تھا۔ کیا ہو گیا ہے آمن تمہیں؟ کچھ مت سوچو، کچھ مت سوچو۔ وہ کوشش کر رہا تھا اپنا ذہن ہٹانے کی، مگر وہ وسوسوں کی طرح پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ چلبلی گڑیا آمن بخش چودھری کے دل پر بری طرح حاوی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا دماغ بٹانے کے لیے ٹی وی کھول لیا۔ زونی جب نہا کر انہی کپڑوں میں واپس کمرے میں آئی تو آمن LCD میں مصروف نظر آیا۔ وہ آ کر چپ چاپ لیٹنے لگی تو فوراً سخت آواز آئی: بال سکھاؤ اپنے۔ اس نے LCD پر نظر جمائے کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ٹاول دروازے کے پیچھے ہے۔ آمن نے اب بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ اس نے ٹاول سے بال سکھانا شروع کر دیے تھے، ابھی وہ بال سکھا ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دروازے کی آواز پر آمن تیزی سے اٹھا، اسے علم تھا کہ عافیہ آئی ہوگی۔ اگلا سین: وہ سو رہی تھی، اچانک اسے اپنی گردن اور چہرے پر گرمی کا احساس ہونے لگا۔ گہری نیند میں ہونے کے سبب اس کے اوسان ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے تھے۔ پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ مڑ نہیں پا رہی، اس کے دونوں ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں۔ مریم نے شدید گرمی و ہاتھ بندھے ہونے کے احساس کے سبب جیسے ہی آنکھ کھولی، اگلے ہی پل مارے شوق کے اس کی چیخیں نکلیں، مگر مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ آواز بروقت دبا دی، ورنہ ضرور اس کی چیخ پوری بلڈنگ کو اٹھا دیتی۔ او تو میں انویزیبل مین نہیں ہوں، مس چشمش کو نظر آتا ہوں۔ خاصا مزے کا خیز انداز میں مسکرا کر بولا تھا وہ خوبصورت مگر وحشت میں مبتلا کر دینے والا لڑکا۔ مریم کو اس کی قربت نے شدید خوفزدہ کر دیا تھا۔
وہ مکمل اس پر کسی پرچھائی کی طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شاہ کے ہاتھوں سے الجھ کر بیڈ سے لگے ہوئے تھے۔ وہ ہل تک نہیں سکتی تھی، اسے اگنور ہونے کی عادت نہیں تھی، اور وہ لڑکی اسے بار بار اگنور کر کے اس کا ایگو شدید ہرٹ کر چکی تھی۔ خاص طور پر جس طرح اس نے آج لائبریری میں اگنور کیا تھا۔ وہ آج جب لائبریری سے داخل ہوئی تو شاہ بھی پیچھے آ گیا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار لائبریری کی شکل دیکھ رہا تھا، یونی کی۔ مریم بک لے کر بیٹھی تو وہ بالکل برابر میں آ کر بیٹھ گیا، حتیٰ کہ اس نے تو بک اٹھانے تک کی زحمت نہ کی۔ اگلا سین، اس نے اپنی کونی ٹیبل پر ٹکائی اور چہرہ اپنے ہاتھ کے پیالے میں پھر فرصت سے اسے تکنے لگا۔ دیکھنا چاہتا تھا اور کتنا اگنور کر سکتی ہے اسے۔ اس کی قربت سہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بڑی چارمنگ پرسنالٹی کا مالک تھا وہ، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھے۔ لڑکیوں پر تو اس کا چارم کچھ زیادہ ہی اثر کرتا تھا، وہ نظر بھر کر دیکھ لے یہی کافی ہوتا تھا کسی کو پگھلانے کے لیے۔ پھر یہاں تو معاملہ مزید سنگین تھا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر اس دل نشین کے خوبصورت چہرے سے ہٹانے کے لیے تیار نہ تھا وہ، مگر مقابل اس قدر پرسکون ہو کر پڑھ رہی تھی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے اس کی موجودگی اہمیت کی حامل ہی نہ ہو۔ ایسے کیسے اس لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اس کا؟ وہ کتاب پڑھ کر آرام سے اٹھی، بک شیلف میں کتاب کو رکھا اور باہر نکل گئی۔ شاہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ چھوڑو مجھے، شاہ چھوڑو مجھے، اس نے آہستگی سے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا وہ حلق کے بل چیخی، وہ حلق کے بل خاصا جھنجھلا کر چیخی۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ بہرا تھوڑی ہوں میں مس چشمش، وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، مگر پھر بھی مریم کو خوف محسوس ہوا۔ آخر وہ کیسے اس کے اپارٹمنٹ حتیٰ کہ اس کے کمرے میں گھس آیا؟ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ مریم سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی مکی ہاؤس والی ٹی شرٹ و لال رنگ کے پاجامے میں ملبوس تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، کمرے میں لیمپ کی لائٹ پیلی روشنی اجالا کیے ہوئے تھی۔ ہٹو مجھ پر سے، وہ جھنجھلائی۔ کیوں ہٹوں؟ کسی کے باپ کے گدے پر تھوڑی لیٹا ہوا ہوں، اپنی وائف پر لیٹا ہوا ہوں۔ ہاں بس ہڈیاں کچھ زیادہ ہی چبھ رہی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ وہ کیا بول رہا تھا اس دل نشین کو کچھ خبر نہیں، اس کا دماغ تو فقط وائف کے لفظ پر ہی اٹک گیا تھا۔ تو اسے یاد تھا کہ 2 سال پہلے اس نے نکاح کیا ہے، اسے یاد تھا کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ دل چاہا کہ لڑے، شکوہ کرے، مگر اگلے ہی لمحے خیال آیا کیوں لڑے، کیوں شکوہ کرے؟ اس ستمگر سے وہ نکاح صرف کاغذ کی حد تک تھا، اور اس ستمگر کے نزدیک اس نکاح کی اور کوئی اہمیت نہیں تھی، پھر کیوں خود کو اس پر مسلط کرے؟ اتنا تو مریم بھی سمجھ چکی تھی کہ اپنا اگنور ہونا اس لڑکے سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر شاہ بخش چودھری جو ٹھہرا، وہ چاہتا تھا کہ وہ روئے، اس کے پاس آ کر گڑ گڑائے، کہے کہ مجھے اپنا لو شاہ بخش، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ لگی ہوئی تھی اس کے سینے میں۔ مریم صرف پڑھنا چاہتی تھی، اپنا اور اپنے مرحوم شوہر کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، اسے شاہ بخش سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس آرام سے 5 سال اپنی پڑھائی کے مکمل کر کے 4 یا 5 سال کسی قابل وکیل کے پاس کام کرنے کے بعد پروفیشنلی طور پر ابھر کر آنا چاہتی تھی، اپنا نام پہچان بنانا چاہتی تھی، اپنے خرچے خود اٹھا سکے، اس قابل بننا چاہتی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ وائفی، اس کے رخسار پر نرمی سے چومتا وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا، جبکہ مریم اس کی بے باکی پر پھٹی آنکھوں کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مارے شوق کے ساکت ہو گئی۔ پہلے تو مقابل نے اپنے وجود کا وزن خود اٹھایا ہوا تھا، مگر گڈ نائٹ کہتے ہی مکمل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اس دل نشین کو محسوس ہوا جسے وہ سانس تک نہیں لے پا رہی شاہ کے بھاری وزن کے سبب۔ اس کی گردن پر پسینہ آنے لگا تھا، اس لیے شاہ نے 2-3 ثانیوں بعد ہی اپنا منہ اٹھایا۔ اتنی گرمی کیوں لگ رہی ہے تمہیں؟ خاصا انجان لہجے میں پوچھا۔ مریم کے سمجھ نہ آیا وہ اسے صرف تنگ کر رہا ہے یا واقعی اس کی حالت غیر سے انجان ہے۔ وہ تیزی سے نظر چرا گئی، جبکہ مقابل کے ہونٹوں کے کناروں پر سجی مسکراہٹ ابھری۔ بہت شوق تھا نا اسے اگنور کرنے کا، اب کر کے دکھائے اگنور تو مانے۔ شاہ نے سامنے کی جانب دیکھا تو اسے اسٹینڈ فین رکھا نظر آیا۔ ویٹ، ابھی کرتا ہوں تمہاری گرمی کا علاج، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ اس کے ہٹتے ہی جیسے مریم کو سانس آئی، وہ بیٹھ کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ مکان مالک کا ہے، وہ آہستگی سے بتانے لگی، ساتھ ساتھ اس کے پاس چلتی ہوئی آئی تھی۔ تو ہم کون سا کھا رہے ہیں؟ یوز ہی تو کر رہے ہیں، مقابل خاصا لاپرواہی سے بولا۔ اس نے پلگ میں تار لگایا تو فین چلا ہی نہیں،
اف، لگتا ہے یہ خراب ہو گیا ہے، مجھے چینج کرنا پڑے گا۔ وہ پلک کو الیکٹرک بورڈ سے نکال کر بغور دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تمہارے پاس اسکرو ڈرائیور اور پلاس وغیرہ ہے؟ اس کے پوچھتے ہی وہ اس بات میں سر ہلا کر تیزی سے جا کر دوسرے کمرے سے لائی تھی۔ تو اس طرح کے کام بھی کرنا آتے ہیں تمہیں؟ مریم تھوڑا حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ وہ اسکرو ڈرائیور سے پلک کے اسکرو کھولتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے لاپرواہی سے گویا ہوا۔ مریم اس کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ فین چلانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ وہ آرام سے جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اسٹینڈ فین کی ہوا ڈائریکٹ اب اس کے منہ پر لگ رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لیٹتا دیکھ مریم تیزی سے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ وہاں کیوں سو رہی ہو؟ ادھر آ جاؤ، اتنا بڑا بیڈ ہے، اس نے نرمی سے آواز لگائی، مگر مریم کی جانب سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ میں نے کہا ادھر آ کر لیٹو۔ اس بار آواز میں ذرا سختی نمایاں ہو رہی تھی، مگر مقابل پھر بھی ٹچ سے مس نہ ہوئی، جیسے دکھا رہی ہو کہ سو چکی ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ صوفے پر سونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب وہ سوتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اس نے 2 سال پہلے والی مریم کی بات دہرائی تو وہ چونکی تھی کہ اس ستمگر کو آج بھی یاد ہے، مگر آنکھیں پھر بھی نہ کھولیں۔ اوہ، تو مس چشمش پھر سے مجھے اگنور کر رہی ہیں، وہ دل ہی دل میں کڑکڑایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں صوفے پر نہیں آ سکتا؟ بس اس جملے کا سننا تھا کہ مریم کرتی سے مارے ڈر کے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ تم مجھے اتنی رات کو آخر کیوں تنگ کر رہے ہو؟ شدید جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ تم بیڈ پر آ رہی ہو یا میں صوفے پر آؤں؟ مقابل کے سوال کو مکمل اگنور کر وہ دھمکی آمیز لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ مریم کا اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کا دل کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شامیر کا آخر مسئلہ کیا ہے، جسے 2 سال سے بھولے بیٹھا تھا، ویسے اب کیوں نہیں بھول رہا؟ کیوں بار بار اس کا راستہ کاٹ رہا ہے کالی بلی کی طرح؟ کیا اسے سمجھ نہیں آتا وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کی شخصیت میں ہی آ جاتا ہوں؟ مریم صوفے پر بیٹھی اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے بولا، آ رہی ہوں میں، تھوڑا آگے ہو۔ اس کی دھمکی کا مریم نے تیزی سے اثر قبول کیا۔ نہایت منہ بسورتے اجلستے کھڑے ہونے لگی۔ شامل نے کھسک کر اس کے لیے جگہ چھوڑی۔ وہ دلنشین جیسے ہی اسٹینڈ فین کے آگے آئی، اس کے بال اور کپڑے اڑنے لگے۔ شاید یہ مقابل کی چارمنگ پرسنالٹی اور اٹریکٹیو باڈی کا اثر تھا کہ پنکھے کی ہوا میں بھی اسے اپنے جسم کو چھوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنے جسم کو چھوتی ہوئی محسوس نہیں ہو رہی تھی، جبکہ اس کے کپڑے و بال اڑ رہے تھے۔ شامیر کے اتنے قریب سونے کا تصور بھی اس کے گالوں کو دہکا رہا تھا۔ تھوڑا اور آگے ہو، اتنی سی جگہ میں کیسے لیٹوں گی؟ اس کے کہتے ہی شامیر تھوڑا سا اور آگے کھسکا۔ اب تقریباً وہ اتنا آگے تو ہو گیا تھا کہ مریم آرام سے بیچ میں تکیہ رکھ سکتی تھی۔ کتنے بھی برے برے منہ بنا لو، سونا تمہیں میرے ساتھ ہی ہے آج رات۔ وہ کھڑے ہو کر صرف شامیر کو دیکھ برے برے منہ بنا رہی تھی، جب اس نے اپنی کونی تکیے سے ٹکا کر ہاتھ کے پیالے میں اپنا خوبصورت چہرہ رکھ مسکرا کر لاپرواہی سے کہا۔ شاید وہ لڑکی نہیں جانتی اس کا مکی ماؤس والا نائٹ ڈریس اتنا کیوٹ نہیں لگ رہا تھا جتنا وہ برے برے منہ بناتے وقت لگ رہی تھی۔ ساتھ نہیں، برابر میں۔ وہ لال ہوتے گالوں کے ساتھ اس کے لفظوں کی تصحیح کرنے لگی۔ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، مقابل لاپرواہی سے بولا۔ وہ دل نشین چپ چاپ اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ شامیر نے اسے لیٹتا دیکھ فوراً ہی آنکھیں موند لیں۔ صرف کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس نے محسوس کیا کہ مریم نے بیچ میں تکیہ حائل کیا ہے۔ اگلا سین، عافیہ اور زونی بیٹھ کر خوب باتیں کر رہی تھیں۔ باتیں کرنے میں انہیں وقت کا کوئی اندازہ ہی نہ ہوا، جبکہ آمن سامنے صوفے پر بیٹھا نیند کے جھونکے لے رہا تھا۔ ان کے گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک عافیہ کا اور دوسرا آمن کا۔ عافیہ کے کمرے کا مقابلہ آمن کا کمرہ پھر کافی بڑا تھا۔ وہ خبرو نوجوان زونی کے ساتھ عافیہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ زونی کوئی بھی ایسی بات کرتی جس کا تعلق ماضی حویلی سے ہوتا تو وہ کالا بلّا فوراً ہی بیچ میں بات کاٹ دیتا، جس کے سبب اسے شدید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ عافیہ سے کوئی بھی ماضی یا حویلی کی بات کرے۔ اس لیے اب زونی بھی بہت محتاط ہو کر بات کر رہی تھی، کیونکہ زونی اور عافیہ دونوں کو ہی پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے ان کی باتیں تعلیمی معاملات پر چل رہی تھیں۔ ابھی عافیہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ اس نے آمن کو نیند کے جھونکے لیتے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا کتنا کیوٹ لگ رہا تھا وہ بیٹھے بیٹھے نیند کے جھونکے لیتے۔ کالے بلے، سو جاؤ اگر نیند آ رہی ہے تو۔ میں ٹھیک ہوں اب، زونی کے کہتے ہی آمن کی آنکھ کھلی، جبکہ عافیہ نے سامنے بیٹھی لڑکی کو حیرت سے تکنے لگی جو اس کے گورے چٹے بھائی کو کالا بلّا بلا رہی تھی۔ مزید حیرانگی تب بڑھی جب اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی نے جواباً کچھ نہ کہا۔ زونی سے باتوں ہی باتوں میں اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک امیر زادی ہے جو گاؤں سے آئی ہے۔ عافیہ، تمہیں صبح کالج نہیں جانا کیا؟ رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار جھلک رہا تھا۔ وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے ڈپٹ والے لہجے میں بولا۔
ہاں چلو سونی تم میرے ساتھ چلو میرے کمرے میں، عافیہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ نہیں یہ یہیں رہے گی، آمن تیزی سے رد میں گویا ہوا۔ تو پھر آپ کہاں سوئیں گے بھائی جان؟ عافیہ فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ میں صحن میں سو جاؤں گا، میری فکر مت کرو، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں سلا لوں گی نا سونی کو اپنے ساتھ، کہہ دیا نا وہ یہیں سوئے گی، بحث نہیں۔ گرو جاؤ، مجھے جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے سختی سے کہتے ہی عافیہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ آمن، عافیہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں سکی تھی یہ سوال کرنے سے۔ جواب میں آمن گررا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ لڑکی ایسے کیوں ظاہر کر رہی ہے کہ جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ ایپیسوڈ تو آج کی مجھے بہت اچھی لگی تھی، آپ لوگ بھی بتائیے گا کیسی لگی۔ گھوری سے نوازتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، سوری میں یہ بھول گئی تھی۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسی لگی ایپیسوڈ۔ مجھے تو بہت اچھی لگی، بہت انجوائے کیا میں نے اس ایپیسوڈ کو پڑھتے ہوئے۔ اچھا فرسٹ پارٹ جو تھا نا اس کا، وہ آپ کو سوری کیا بول رہی ہوں میں، سوری میرا مطلب تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔